أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جدو انہوں کیا جاندہ ہے تعالو آ جاؤ الی ما انزل اللہ اللہ دے قرآن وال جو رب نے نازل کیتا ہے وَإِلَى الرَّسُولِ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث وال رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تسی ویندے ہو منافقانو یسدون عنکا صدودا وہ لوکانو قرآن حدیث والو منع کر دینے سامعین محترم ہم قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات کا خالق مالک رازق دھاتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کل ہے ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ ذرا گاج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبوں اور ساتھیوں گزشتہ جمعہ بیان کیتا سی کہ وہ خوش نصیب لوگ کون نے جنہاں نو قیامت دے دن جنت دے اندر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا قرب ملنا آج اونا لوگا جو ایک خوش نصیب دا تذکرہ کرنا ہے کہ جیڑا انسان نبی دی اطاعت کرتا ہے آقا دی فرما برداری کرتا ہے پیغمبر دی حدیث نو سینے نہ لاندا ہے نبی دی اتباع کرتا ہے نبی دے آنکھیں لگتا ہے اس انسان نو بھی جنت دے اندر آمینہ دے لال دا قرب ملے
میں پنجویں پارے دے وچوں قرآن دی جس آیت نو بما ترجمہ تسا احباب تے گوش گزار کیتا ہے، یہ پارہ پنجویں سورت دا نام سورہ نساء ہے اور سورت دی 61 نمبر آیت ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بعض ساڈے حدیث دے منکر لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، جڑے آندے نے سارا کچھ قرآن یہ حدیث تے نبی تو بعد لکھی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام دے جان تو کئی سو سال بعد حدیث مارز وجود چاہیے تے قرآن تے اصل ہی ہے، قرآن مننا چاہیے، حدیث دا ایڈا کوئی مسئلہ نہیں، وہ حدیث دا سرے تو ہی انکار کر دیں کیونکہ وہ حدیث دے منکر چو ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ جس طرح قرآن منظم من اللہ ایویں حدیث بھی منظم من اللہ، جی میں قرآن نو لے کے آن والا جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا بھی بولو بولو جبریل ہے۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے تے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن دے نازل ہون چ بھی شک کوئی نہیں، حدیث دے نازل ہون چ بھی شک کوئی نہیں۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ میں دلائل پیش کرنا، قرآن نو منیا صرف قرآن پہ عمل کیتے ہیں بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن نے کیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو پڑھو۔ ہن نماز پڑھنی کیویں میں یہ سارا طریقہ حدیث جو ملے گا۔ قرآن نے کیا زکوٰۃ دیو، زکوٰۃ کنے مال تے کنی پیندی ہے اور کدوں دینی ہے، یہ سارا طریقہ حدیث جو ملے گا۔ قرآن نے کیا روزے رکھو، ہن روزہ رکھ کے روزے دی حالت بندہ کیڑے کام کر سکتا ہے تے کیڑے نہیں کر سکتا، کدے نہ روزہ ٹوٹتا ہے کدے نہ نہیں ٹوٹتا، یہ سارا جڑا طریقہ کار ہے یہ کتوں ملے گا؟ حدیث جو۔ قرآن نے کیا حج کرو، حج کیویں کرنا، احرام کتوں بننا، احرام کی حالت کے اندر کیڑے کیڑے کام منع نے تے کیڑے کرنے نے، تے مناج کدھر جانا ہے، مناج جو عرفات کدھر جانا ہے، عرفات جو مزدلفہ کیویں ہونا ہے، اتنے نمازاں کیویں پڑھنیاں نے، اور احرام کی حالت سے زیادہ کلمات کیڑے پڑھنے نے، پھر 10 نو مکے چاہنے، طواف کرنے، ٹینڈ کرانی ہے، صفا مروہ دی سارا طریقہ حج دا یہ کتوں ملے گا؟ حدیث جو۔ عمرہ کرو، عمرہ کیویں کرنا ہے، یہ سارا طریقہ حدیث مصطفیٰ چ موجود ہے۔ اگر صرف لاہوریوں قرآن منیا جائے تے حدیث کا انکار کیتا جائے، پھر تے بندہ اپنے ماں پیو دا نکاح بھی نہیں ثابت قرآن چو کر سکتا۔ ایک حدیث کے منکر کو میں پوچھیا، میں کہا تو جو حدیث کا انکار کرنا ہے تے قرآن نے کیا نکاح کرو، نکاح تیری امی تے ابے دا ہویا ہے؟ آدھا جی ہویا ہے۔ میں کہا اپنا نکاح ماں دے باپ دا ثابت کر قرآن چو، کیوں حدیث تے تو مانتا ہی نہیں، تے میں قرآن جو نکاح دا طریقہ ثابت کر۔
اگر قرآن چو ثابت نہیں تو پھر تیرے حرام دے ہون چ شک کوئی نہیں. بولتے نہیں کو سمجھ آ رہے ہیں؟ تو لہذا جیڑا بندہ حدیث دا منکر ہے وہ جینین حرام دا ہے. ایک ادھر صرف حرام دا وہ جینین حرام دا ہے. وہ دے حرام دے ہون چ جیڑا شک کردا ہے وہ بھی حرام دا ہے. بولتے ہیں. تو اس واسطے نماز نو شروع کرو. نماز پڑھتا ہے حدیث دا منکر انہوں کہہ نہیں جی میں قرآن چاہیا نماز ہوئے پڑھ. نماز کیویں نیتنی ہے قرآن چوے. نماز نیتن تو بعد سبحانک اللہ اللہم باعد بھئی نہیں پڑھنا ہے. یہ قرآن چو بخا. رکوع جانا ہے رکوع کی پڑھنا ہے قرآن چو بخا. رکوع تو اٹھ کے کی پڑھنا ہے بھی قرآن چو بخا. بولی پوری نماز دی ابتدا بھی حدیث تو ہوتی ہے تے نماز دی انتہا بھی. پوری نماز کے اندر ہی حدیث دا تذکرہ ہے. تو جڑے منافق نے وہ حدیث تو منع کرتے ہیں قرآن حدیث تو. وہ کیا آندے نے قرآن حدیث چھڑ دے ہو. فلانے بزرگاں دا قول منو, فلانے امام دی فقہ منو, فلانے امام دی قیاس رائے منو. حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دا قول بھی تے برحق ہے نا. حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دا فتویٰ بھی تے برحق ہے نا. قیاس رائے جیڑی حدیث عقل دے خلاف ہوئے وہ نہیں اسی مانتے. لیکن قرآن حدیث دے منکر نو واضح طور تے کافر اور بے ایمان کہہ رہے ہیں. ذرا غور کیجئے. اللہ فرماتے نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دیو جدو انہوں بلایا جاندہ ہے اللہ تے او دے رسول وال تے منافقین آندے نے ادھر جان دی لوڑی نہیں. اللہ تے او دے رسول اللہ دے وال کی مراد ہے قرآن وال بلایا جاندہ ہے. رسول تو مراد حدیث وال بلایا جاندہ ہے. تے منافق جیڑے نے قرآن حدیث والوں روک دے نے قرآن حدیث چھڑ دے نے. آتے نے چھڑ دے ہو کوئی عرض نہیں. ساڑھے امامان دے قول مان لو, ساڑھے امام دی فقہ مان لو. اور میرے بھائی جڑا حدیث دا منکر ہے قرآن دے بارے کی کہہ رہے ہیں. اللہ فرماتے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں او بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیری گل نو نہیں منیا, جن نے تیرے فیصلے نو نہیں منیا, جن نے تیری حدیث نو نہیں منیا, جن نے تیرے حکم نو نہیں منیا. اس بندے تے بے ایمان ہون چے شاکی کوئی نہیں. ہن قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
جنہیں اللہ دے رسول دی نافرمانی کیتی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تے غیران دے رستے دی پیروی کیتی ہے حدیث چھڑتا ہے امامہ دے پیچھے لگتا ہے حدیث چھڑ دیندہ ہے امامہ دی تقلید کرتا ہے حدیث چھڑتا ہے تے امامہ دے مولویاں دے پیچھے لگتا ہے فرمایا انہیں غیران دی پیروی کیتی ہے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے دا ٹکانا جہنم ہوئے گا اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا لوگوں بندہ مومن نہیں توجہ ہے نا سارے وہ عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا دیتا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے میں اپنے کولوں گل نہیں کرتا پیا وہ بندہ مومن نہیں وہ عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو رسول دے حکم نو ٹھکرا دیتا ہے پیچھے کی کیا سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں وہ بندہ پکا بے ایمان ہے آئیے قرآن دا ایک اور مقام سن لو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ دا قرآن کہہ رہا ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرن تو ڈر جاؤ نبی دی حدیث نو چھڈن تو ڈر جاؤ پیغمبر دی حدیث نو چھوڑن تو ڈر جاؤ نبی دے حکمہ دی بغاوت کرن تو ڈر جاؤ کتے تسی فتنے اج مبتلا نہ ہو جاؤ یا عذاب علیم تواڈے تے نہ آ جائے اجے بھی نہیں سمجھے قیامت دا دن ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأزلون السبيل ربنا آتهم سيفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اللہ فرماتے نے اے جڑے حدیث نو چھڑتے نے اللہ تے دے رسول دے فرامین نو چھڑتے نے انہاں نو قیامت دے دن پٹھیاں کر کے جہنم چ سٹیا جائے گا لتاں تاں تے سر تھا یہ حدیث دے منکراں دی گل کرنا پیا جدو انہاں نو قیامت دے دن سٹیا جائے گا تو پھر پتہ کی کہیں گے یقولون یا لیتنا ہائے افسوس اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول اسی دنیا چ رہ کے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کیوں نہیں سی کیتی تے وقالو ربنا کہ کہیں گے انا اطاعنا سادتنا و کبراءنا اسی تے اپنے وڈیاں دی اماماں دی پیراں دی گدی نشینہ دی پیر زادیاں دی دنیا چ رہ کے گل من دے رہے تے انہاں کی کیتا ہے فازلون السبیلا انہاں سانو اصل راہ تو گمراہ کر دیتا ہے تے عذاب ربنا ساڈے ربا آتہم سیفین من العذاب اللہ سانو عذاب دے آج جنہیں مقلد نے نا اے امام دی تقلید پر حق ہے یہی آدھے نا وہ بول دے نہیں یار حدیث اپنی جگہ دے پر تقلید بھی تے پر حق ہے کہ نہیں
میں کیا تقلید کی ہوتی ہے؟ مقلد کنوں آتے ہیں؟ کیوں جی میاں صاحب مقلد کون ہوتا ہے؟ لائی لگ مقلد کا مانا لائی لگ گئے جہدے نہ لگی گلی وہ تر چلی، اے مقلد کا مانا ہے۔ مقلد نو دلیل کی ضرورت نہیں، جڑا بغیر دلیل تو منے انہوں عربی چ مقلد کیا جاتا ہے۔ ایک نو میں پوچھا تو مقلد ہے یا مقلد ہے؟ وہ لد لد چی پھنس گیا، وہ آکے ہوں میں لد کہاں کہ لد کہاں۔ بھئی مقلد آندے نے تقلید کرن والے تے مقلد جنہی تقلید کی تھی جائے کہ جدوں ہی اسلام کی تقلید آئی ہے نا انہیں اسلام کا بیڑا گرک کر سکے۔ مقلد تے غیر مقلد، میں کہا غیر مقلد کا لفظ ہی دنیا کی کسی لغت چ کوئی نہیں۔ بھئی جیسے امام کی تقلید کرتے ہو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے اصل نام کی سی پتا کہ امام ابو حنیفہ کا اصل نام کی؟ ابو حنیفہ کی کنیت کیا؟ نعمان بن ثابت، اور تاریخ کے اندر 22 نعمان بن ثابت نے ابو حنیفہ نامی آدمی بھی کیسے امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو گئے پوچھو؟ اور پھر ابو حنیفہ کنیت کیوں رکھی؟ یہ وجہ تو نہیں کسی نے علم ہے۔ انہوں کی بیٹی سی ابو حنیفہ، کی بیٹی کا نام حنیفہ الف نہ ہوئے وہ دا معنی ہوتا ہے یکجا، حنیفہ یہ نہ ہوئے جی حنیفہ لکھا ہوتا ہے یہ دا معنی ہوتا ہے تواد جنہیں سیاہی رہ گئی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ دے کول بندے آئے، عورتیں آئیاں، عورت نے آن کے مسئلہ پوچھا بھی مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے تے عورت 4 خاوند کیوں نہیں کر سکتی؟ بھائی یہ مسئلہ پوچھا بیویاں نے حضرت نعمان بن ثابت کو، پریشان ہو گئے بھی یہ سوال کیسا ہے کہ عورت جڑی ہے وہ 4 مرد کیوں نہیں کر سکتی؟ بیٹی ابو حنیفہ بڑی ذہین سی، کہنے لگی ابا جی جواب میں دے دیا گی، شرط ایک کہ اپنے نام نہ میری کنیت رکھو ابو حنیفہ۔ تو جدو بیبیاں ان میرے کو بھیج دیا، بیبیاں ہوندیاں نے تے ابو حنیفہ نے کیا 4 بیبیاں سن، دودھ لے کے آؤ، ایک نے بکری دا دودھ آندا ہے، ایک نے اونٹنی دا آندا ہے، ایک نے گائے دا آندا ہے، ایک نے بھینس دا آندا ہے، 4 دودھ منگوا لے، انہاں چوں مکس کر دیتا ہے تے بعد کے اپنا اپنا دودھ بھی وکھرا کر لو۔ انہاں کہ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ 4 دودھ مکس ہو گئے نے تے وکھرا کیویں کریے؟ انہوں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، ایک مرد 4 بیویاں کرے گا نا وہ دے تو جڑی اولاد ہوئے گی ایک مرد کی کہلائے گی، اگر ایک عورت 4 خاوند کرے گی وہ تو پتہ ہی نہیں لگ رہا بچہ کدھر ہے۔ اس وجہ تو کنیت رکھی ابو حنیفہ۔ اور میں کیا حنفی بھائیو تو ہی سارے بھائیو اگر اپنی نسبت بھی کرنی ہے بندے کی طرف کھاتا ہے بیوی کی طرف کیوں کی تھی؟ جدا مذہبی عورت دے ناتے ہوئے بھئی کہلانا سی تے نمانی کہلواتے، حنفی نہ اخواندے۔ ہن مرزئی بھی اپنے آپ کو حنفی آتے، یہ گل توجہ نہ سنو، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی سارے ساڈے بھائی، میں کسی نو گالی نہیں دے رہا، خدا را نبی چ کیڑا نقص ڈٹھا ہے جی نبی نالوں نسبت توڑ کے امتی نہ جوڑ لی جی؟ بول دے نہیں کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا نبیوں نسبت توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں غیران دے وال جوڑی۔ بول دے نہیں پیغمبر چ کوئی کمی ہے؟ بولو۔ یہ مثال میں اس طرح دینا ہونا،
ایک نا محلے کا خوہ سی تے وہ کتا ڈگ پیا، مولوی کو کٹھے ہو گیا ہے شہر کے بندے پیو جی ساڈا پورا پنڈ پانی پیندا خوہ چوں تو وہ کتا ڈگ پیا، تو سانو مسئلہ دسو۔ مولوی صاحب کہنے لگے گل یہ تسی وہ نا بوکے کڈو 100 بوکا کڈو، 100 بوکا جو کڈو گے نا 100 تو پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا پانی۔ انہیں 100 کڈیا، پھر 100 کڈیا، کہنے لگے بو نہیں گئی، انہیں کہا 100 اور کڈو، وہ کہنے لگے بو تو گئی نہیں، انہیں کہا کتا بھی کڈیا جائے گا نہیں، اے نہیں وہ تو بیچی کو ہے۔ سن کے تے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے، بڑیاں کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے؟ کہن لگا تسا سارا بس کر چھڈیا، اے تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا۔ مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے، کہن لگے مولوی جی کتا اجے وچ، جنہ چر خوہ وچوں کتا باہر آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا۔ ایہو حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا، اے دے وچوں آوندا ہے ببوکا بدبو دا، دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا، اے دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا۔ اڑا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا جے مدینے جانا پوے گا۔ پورا پرا جاؤ گے، چھڑ دے دیوبند، چھڑ دے بریلی، بریلی شہر سکھ بھی رہن والا بریلوی ہے، ہندو بھی رہن والا، دیوبند سکھ بھی رہن والا دیوبندی ہے، ہندو رہن والا بھی، عیسائی رہن والا بھی۔ تے ہن ویکھو نا مسلمان بھی آندا میں بریلوی ہاں، مسلمان بھی آندا میں دیوبندی ہاں۔ جدوں بریلی دیوبند نہیں سی اس تو پہلے کون سن؟ احمد رضا خان بریلوی تو پہلے کون سن؟ مولانا قاسم نانوتوی تو پہلے دیوبندی بکھاؤ زمین دی دھرتی تے، بریلی شہر تو پہلے بریلوی بکھاؤ۔ ایس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں آمینہ دے لال تو لگ کے یا رب دا قرآن سی یا نبی دا فرمان سی، تے جدوں دے قرآن حدیث نے ادوں دے اہل حدیث نے۔ اورا پرا جاؤ گے ایہو حال رہے گا، پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا۔ جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے، عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے، دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا، حشر نو نکما او پیاسا مر جائے گا۔ دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندا، اوتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندا۔ ادھر میرے وال ویکھو، میرے وال لین لگی ہوئے گی، یہ وچ کھڑے ہون گے، کئیاں امامہ اتھے ٹوٹے پھڑے ہون گے، منگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، 10 کملے آؤ نے تینوں کی بیانا ہی۔ بولو منگ پین کے چٹ جنہیں اپنا نگانا ہی، 10 کملے آؤ نے تینوں کی بیانا ہی۔ سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کٹ دے، پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے۔ اے میرا مسلک ہے، اے میرا منہج ہے، اے میری دعوت ہے، اے میرا پیغام ہے، اے میری شرک و بدعت دے اوانہ دے اندر للکار ہے، یلغار ہے۔ جب تک جند چ جان ہے، منہ چ زبان ہے، میں انشاءاللہ اللہ کے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ رواں گا تے نبی دی حدیث تے پرچم لہراندہ رواں گا۔ جمعے نعرہ نہیں مارنا، توجہ تو میں بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، نبی دی حدیث دا منکر مسلمان نہیں۔ اے میرا مسلک ہے، اے میرا منہج ہے، اگر نہیں تے میں تینوں حضرت عمر دی عدالت چلے چلنا وا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک بندہ ہوندا ہے، آن کے آندا عمر جی ایک بی بی ہے، انہیں مناس کے حج ادا کر لینے،
حج مکمل کر لیا آن لگیا طواف الوداع کرنا ہے تے اس عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے وہ عورت جیڑی ہے طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی حضرت عمر فاروق فرماندے نے اوتھے ہی رہے طواف الوداع کر کے آئے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے پھر طواف الوداع کر کے آئے مخصوص ایام سمجھتے ہو نا جنہ ایام تے عورت نماز نہیں پڑھ سکتی روزہ نہیں رکھ سکتی فرمایا فارغ ہوئے وہ بندہ کو آندا ہے عمر جی نبی دی حدیث ہے آقا دی حدیث ہے کہ عورت طواف کرن تو بغیر آ جائے حضرت عمر اودے وال ویندے نے آندے نے جب میرے کو مسئلہ پوچھ رہا ہے تینو حدیث دا علم ہے آندا جی فرمایا جلاد نو کیا کوڑا لے کے آوئی آندا کوڑا کی کرنا جی فرمایا تینو سزا لگا دے انہیں کہا جی وہ کالی تسا اپنی قیاس رائے عقل دے نال فتویٰ دیتا ہے کہ عورت اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف کر کے آئے تے میں تھوڑا حدیث سنائی ہے کہ آقا نے فرمایا انہوں طواف کرن دی لوڑ کوئی نہیں طواف الوداع چھڑ دے آ جائے تسی اپنی قیاس رائے نو عقل نو نبی دی حدیث دے فقیت دے رہے ہو حضرت عمر نو کہتا ہے تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے کوڑے تو اس وجہ تو لگا کہ تیرے کو پیغمبر دی حدیث موجود ہے تو عمر دے دروازے پہ لہر کی آیا ہے کیا آیا ہے اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا النار مع الداخلین لاہوریوں بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبی دا نے ہنڈاندیاں نبی دا نے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے نبی دا جھوٹا کھاندیاں نے اے کیا ہے فلانے پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے بول دے نہیں اے بیویاں نبی دیاں نے تے نبی دی حدیث دیاں منکر نے قرآن آندہ کی لدخل النارا تے تومیں جہنم چ جان گیا تے اگلی آدھی بیوی فرعون دی ہے تے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگی ہے فرعون آندہ نہیں آسیہ کی نیک بچ گیا اے بنگلے میں کوٹھیاں نے نوکر چاکر نے چہل پہلے تینوں کی ہویا تے بی بی آسیہ نے جڑا جواب دیتا ہے لکھا من سونا ہوئے لے کے لے جو حق تھا نہیں ہوندہ بی بی آسیہ دیا نے وے فرعون میں تیرے محلہ کی طرح جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں ہوندی اس ظالم نے ننگیا کر دیتا ہے جسم سے پہلے ٹھوک دیتے ہیں تو بے لٹا دیتا ہے آسمان والقیام ہے قیادیاں نے اللہ رحمت اخیر ہو گئی ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اللہ اور اخیر ہو گئی ہے محل بنانا ہی تے اپنے کوری بنائی عرشاں تو آواز آندی ہے
نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لاڑ والیے، نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والیے، تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہوئے، محالتے میں پہلے ہی بنا چھڑے نے۔ تے نال کی آندیاں نے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ جڑی ظالم قومیں دے تو بھی نجات دے دے۔ پتہ ہے لگا نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبڑی نہیں، تے نبی دے حدیث نو سینے نہ لان والی حدیث منن والی فرعون دی بیوی ہوئے تے ڈائریکٹ جنت چ جائے گی۔ ہن کیا ہونا اے قرآن پاک دا ایک اور مقام لگا سنان، اے تھے بیٹے دا تذکرہ ہے اور نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پتر بھی ہوئے جنت لبنی۔ تو اب پیرا فقیرہ دی گل کرنا پیا، میں تینوں گل سنا رہا جڑے خونی رشتے نے نبیوں کے۔ ذرا غور کیجئے اے میرے نبی نو، جی جی اللہ جی فرمایا کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو، کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ میرے نو جی مشرک نہ بٹھائی، کتا بٹھا لے۔ اللہ کتا دے بڑا پلیت ہے، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے۔ خنزیر بٹھا لو، اللہ خنزیر بھی بڑا پلیت ہے، فرمایا مشرک نہ لو کاٹے۔ خنزیر بڑا پلیت ہے، مشرک نہ لو کاٹے۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ، کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ، باندر باندر نو سجدہ نہیں کرتا۔ جڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کرتا ہے، اس واسطے کتا گھٹ پلیت ہے، مشرک ہوتا پلیت ہے، تے کوئی پتر کرا برتن ذرا تھوڑے جے گھٹ کرتا ہو پتر کول کراندے نے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ اتھے کیا جوڑا جوڑا بٹھاؤ تے پتر کول آندے نے یا بنی ارکب معنا، اوے پترا آجا میرنا پہ جا۔ تو پتر نبی نوح دے گھر پلے ہے، تے پتر کو کی آندہ ہے، اے حدیث ہے، تے پتر کی آندہ ہے قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، اے جے قیاس کی ہے قیاس کہ میں پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا۔ باپ آندہ میرے نہ بہ جا، ہون باپ نو پتہ لگا کہ میرا پتر پچھو گئی ماں پڑیا ڈھانچے، نبی نو علم غیب نہیں۔ پہاڑ سے چڑھ جا، پہاڑ سے جدو آتا نا چڑھ جا گا، پانی دا ریلا آتا ہے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں نہ ٹکراندا ہے، پتر گرک ہو رہا ہے، تے نبی نو دی عقیدت نے کھچ ماری تے آندے نے اللہ جی ان ابنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا ہی۔ تو آواز آئی تو آنا میرا، میں کہنا تیرا نہیں۔ نبی نو تو عقیدت وینا ہے، اسی عقیدے وینے ہاں، بولتے نہیں۔ اور سکیاں عقیدتہ کم نہیں آنگا جی عقیدہ گھڑا ہے، تو کیا میرا ہے؟ تے میں کہنا انہو لیس من اہلک، یہ تیری حدیث دا منکر ہے، اسی تیرے اہل میں تو ہی کڑ چھڑے ہے۔
اگر نبی دا پتر نبی دی حدیث دا منکر ہوئے تو جنت لبنی، نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے. نبی ابراہیم آدھے ابا جی فتح بینی میری گل مان لو، میرے پیچھے لگ جاؤ، میری گل مان لو. تو باپ کی آندا ہے اے ابراہیم کل کھول کے سن لے، اگر تو میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا تعالی اراغب عن آلہتی یا ابراہیم لارجمنک وہجرنی ملیہ، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا. اللہ اللہ حق اللہ. تے اگوں خلیل جڑے نے نا وہ جذبات چ نہیں آئے، جذبات چ نہیں آئے. تے کی آتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، میں ابا جی تھوڑے واسطے رب کو بخشش ہی منگا گا. کتاب التفسیر صحیح بخاری اٹھاؤ نا. اللہ میں ابراہیم جنت سے پیو میرا جہنم سے جائے گا، لوگی کہیں گا ابراہیم دا باپ جہنم سے جا رہے ہیں. فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت پر حق ہے، لیکن قیامت کے دن میں تینوں پتہ لگن دینا ہی نہیں، تیرا پیو ہے حق ہے، تیری عقیدت پر حق ہے، لیکن تیری حدیث دا منکر ہے، ایدی گندے پچو دی شکل بنا کے وہ جہنم تے سوڑ دیا گا، میں تینوں پتہ بھی نہیں لگا. تو نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہو. وہ ابو طالب مردا ہے کہ نہیں پیا؟ چاچا ہی کانچی کلمہ پڑھ لے، آکھیا کہ نہیں؟ بولو کانچی پڑھ لے کلمہ. پیچھے کھلوتے ہیں ابو جال اتبا شہبہ کہنے لگے ویکھی ہوئے جان لگے کہ ماری نہ وڈیاں دا دین نہ چھڈی. ابو طالب آندا پتر برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول ہے. کلمہ نہیں پڑھیا، آقا چلے گئے، بعد چاچا مر گیا. حضرت علی آئے، یہ نہیں کیا میرے ابا دی فوت ہو گئے نے. حضرت علی آتے نے سونیا تیرا دمرا چاچا آج مر گیا ہے. تے جگہ دے پیر دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. اللہ انہوں تے میرے نال پیار بڑا سی، میرا دفاع بڑا کردا سی. اللہ میرے چاچے نوں میرے نال محبت بڑی سی، اللہ عقیدت بڑی سی. فرمایا میرے محبوب گل تیری ٹھیک ہے، پر تیری حدیث دا منکر ہے. اسی قیامت نو اینو ہلکا عذاب دیاں گے، جہنم دی اگ دی جوتی پہناواں گے، جدے نال دا دماغ میں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی ہے. ابو لہب کڈا سونا ہے، لہب کا معنی ہوتا ہے سرخ گلا. اللہ سرخ گلا، حسب بڑا اونچا، نسب بڑا اونچا. میں نے پڑھیا انہیں اپنا دروازہ پیغمبر کے دروازے کے بالکل سامنے رکھیا سی کہ میں نبی نو گھر وڑدیا بھی ویکھاں تے نکلدیا بھی ویکھاں. ذات نہ بڑا پیار کرتا ہے. جدو بات منن دی ماری آئی ہے نہیں منتا، ادو کیا تب اللہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان سن اس واسطے بلائے. تو آواز ہوگی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. فرمایا اے ابو لہب تیرا مال، تیرے امال، تیری بیوی، تیرا سارا کچھ کتنے جائے گا؟ جہنم سے. کیوں جائے گا؟ تو نبی دی حدیث دا منکر ہے. سونا بڑا جے
حسب اچا نسب اچا تو دوجے پاسے ویل ہے ادھر حسب نسب کام نہیں آیا خان خان کام نہیں آیا حسن کام نہیں آیا جمال کام نہیں آیا نبی دی قربت کام نہیں آئی تو دوجے پاسے ہمیشہ جو ایک کالا بلال چلدا ہے تے نبی دی حدیث نو سینے نال لا لیندا ہے امیہ ڈانگا ماردا ہے تپ دے کولیاں تے لٹاندا ہے سینے تے واری پتھر رکھدا ہے لیکن نبی دی حدیث نہیں چھڑدا آقا فرماندے نے بلال میں جنت دی سیر پہ کرنا سا میرے اگے اگے قدماں دی آہٹ آ رہی سی میں پوچھیا جبریل میرے اگے اگے جنت چ کون پیا چلدا ہے سونیا تیرا بانگا بلال ہے چلدا مکے دیاں گلیاں چ اودیاں جتیاں دا کھراک جنت چ آ رہا ہے ہن کی نتیجہ نکلیا نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت اچھی بولو نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت تے نبی دی حدیث دا منکر امتی ہوئے یہ دے واسطے میں جنت واٹتے پئی ہے گے بولو ہاں چلو لامبے دے پھر جاواں گے اپنے جمعے چی رہنے ہیں جڑے داڑیاں منیاں لے بیٹھے تے ذرا ہمارو حق میں چہرے ہیں تھوڑے واسطے جنت تے بالکل آیا جنت تے فرشتے تھوڑا انتظار کر رہے ہیں بولتے نہیں نبی دی سنت چہرے دے وارا نہیں کھاتی ہوتی نبی کا پیار بڑا سا بولتے نہیں نبی دی ذات واسطے کٹنا کٹن واسطے تیار تے نبی دی بات واسطے کٹنا گوارا نہیں بولو آج جو موت آ جائے داڑھی بنا دیا تے قبر چ کیڑا چہرہ رہ جائے گا نبی حوض کوثر تے کھڑے ہون گے تیرے چہرے تے لسنس نہیں ہوئے گا حوض کوثر دا پانی تے نبی پاک تے اپنے ہاتھ چ لیا گے نا نبی علیہ السلام دے دور چ دو عیسائی آئے فوجی تے انہاں دے چہرے تے داڑھیاں نہیں سن تے آقا نے فرمایا انہاں پرا لے جاؤ میں انہاں دے چہرے تے ویکھنا بھی نہیں چاہندا عیسائی داڑھی بنا کے نبی دی عدالت چاہے تے رب انہاں دے اللہ دے رسولوں دے چہرے تے ہی نہ ویکھن تے مسلمان حوض کوثر تے بنا کے آئے گا تے پیغمبر پھڑ کے سینے نہ لا لیں گے بولیا جناب اس واسطے میرے بھائیو دنیا تو جاندے ہو تے سارا جہان چہرہ ہی ویکھدا ہے تے اتو آواز ہوگی ایک قبر چاہنائی میں بھی تیرا چہرہ ہی ویکھنا ہے تیرا چہرہ بھی نبی دی سنت دے مطابق ہے ویکھے نہیں اس واسطے نبی دے آنکھیں لگ جاؤ نبی دا کہنا من لو او جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں جس میں روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی او کدے نہ پار سلامت گئیاں گرک ہویاں وچ پانی لاہوریو آؤ لوگو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی اور سدھا رستہ سڑک محمدی میں کی گل سناوا آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاوا جیڑا چھٹ طریق نبی دا نواں طریق نکالے او نہیں ساڈی امت وچوں کیا مدینے والے حنفی شافی مالکی حنبلی سارے چھوڑ عقیدے
آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے وآخر دعوانا